جی جی PP 64 بہت ہارڈ کے بنا ہوا ہے، کیا چکر ہے؟ ہر بندہ ہی نون لیگ کی ٹکٹ کا امیدوار ہے۔ ابھی میں گزر رہا تھا وہاں سے تو کافی زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اپنے اپنی اسکنیں وغیرہ اسٹیمر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کیا کون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ بالکل جی، PP 64 اس وقت ایک تو وہاں پہ سب سے پہلے ہے کہ جو سٹنگ MP ہیں اشرف انصاری صاحب، وہ بھی انہوں نے بھی ٹکٹ کے لیے دوبارہ درخواست دی ہے۔ شعیب بٹ صاحب ہیں، عمر ڈار صاحب ہیں، ولید آصف بٹ ہیں، وہ اسلم پیاز کھوکھر صاحب ہیں۔ اس طرح کافی جو ہے نا وہاں پہ ایک تیز ہوئی ہے ایک دوسرے حلقوں کی نسبت۔ تو پھر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے سر سجے گا سہرا اس کا، کس کو یہ تاج سجے گا؟ دیکھیں جی 13 تاریخ کو جو ہے نا گجرانوالہ کی ٹکٹوں کے حوالے سے مشاورتی اجلاس 13 دسمبر کو، اچھا بالکل پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہے، میاں صاحب کی جو زیر صدارت ہوگا، تو اس میں کلیئر ہو جائے گی بات گجرانوالہ کی۔ السلام علیکم، مون پی کے ڈار پر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم ڈار۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی جو حلقہ بندی ہیں ان کی فہرست کو 30 نومبر کو جاری کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں 266 جنرل نشستیں ہوں گی قومی اسمبلی کی، اور جبکہ 593 صوبائی اسمبلی کی جنرل نشستیں ہوں گی۔ اس سلسلہ میں گجرانوالہ میں جو صورتحال ہے، حتمی جو انتخابی حلقہ بندیوں کے بعد کتنے حلقے ہیں اور اس میں کون کون سے امیدوار ان میں جو مختلف پارٹیوں کے حصہ لیں گے، اس والے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے محمد نسیم ڈار، جو سیاسی تجزیہ کار ہیں اور گجرانوالہ کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ جو گجرانوالہ کے اب جو سیاسی صورتحال اس حوالے سے ہمیں بریف کریں۔ تو سب سے پہلے محمد نسیم ڈار صاحب، آپ کو شکریہ کہ آپ نے ہمیں مون پی کے ڈار کے پلیٹ فارم پر ٹائم دیا ہے، اور آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں گجرانوالہ کی سیاست پر خاص طور پر۔ تو یہ ہمیں ہمارے ناظرین تک آپ بتائیں کہ اس وقت کتنے جو نئی انتخابی حلقہ بندی فہرست جاری ہوئی ہے، کتنی حلقے ہیں NA کے، قومی اسمبلی کے، گجرانوالہ کے، اور صوبائی اسمبلی کے کتنے حلقے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کیجیے گا۔ یہ نئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے بعد تو اب ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کی اب جی 5 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور رہ گئی ہیں، اور 12 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں جو فائنل لسٹ جاری ہو گئی۔ تو جو وزیر آباد وغیرہ تھا اس کا کیا انہوں نے؟ وہ گجرات ڈویژن میں اس کو جو ہے نا جی ڈسٹرکٹ وزیر آباد کو ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے نئی حلقہ بندیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو یہ صورتحال ہے، اب یہاں گجرانوالہ میں 5 قومی اسمبلی کے نشستیں ہیں، جی جی اور اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی کی ہیں وہ 12 نشستیں ہوں گی۔ جی جی تو اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کیجئے کہ کیا دیکھ رہے ہیں سارا سیاسی ماحول اب کس طرف جا رہا ہے، الیکشن کی طرف ماحول جو اب تیزی کے ساتھ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو کام ہو رہے ہیں، تو آپ گجرانوالہ کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو آج کی ڈیولپمنٹ فریش ہوئی ہے نا، یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن PTI کے ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک 9 مئی کے بعد کی PTI جو ہے نا وہ اب ایک نئی صف بندی کے تحت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں جو مذمت کر کے بھی اب آزاد پھر رہے تھے نا، وہ دوبارہ اس نئی جو ہے نا PTI جو اس میں الیکشن کی طرف جو نا حصہ لینے کے لیے وہ اس میں دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی تیزی سے نظر آ رہی ہے شہر میں جو ہے نا چینجنگ تیزی سے دیکھا جا رہا ہے کہ اچھا، لیکن ایک چیز آپ اور بھی غور کیجیے گا کہ PTI کے ساتھ ساتھ آپ دوسری جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے اور TLP ہے، اور دوسرے جماعت اسلامی اور دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ان کا نون لیگ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کافی دیر سے متحرک کردار ادا کر رہے ہیں ان کے کارکنان، لیکن دوسری جماعتیں بھی اب آپ کو نظر آ رہی ہیں گجرانوالہ میں کہ ان کے کارکنان کوئی وہ کسی قسم کی وہ سیاسی سرگرمی میں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل دیکھ رہا ہوں میں، شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی نے جو لائر کنونشن ہو رہے ہیں ان کے شروع، وہ میٹنگیں جو ہے نا مختلف علاقوں میں انہوں نے ان کے امیدواروں نے جو ہے نا وہ شروع کر رکھی ہیں تیزی سے۔ TLP بھی بڑی خاموش انداز میں اپنی جو ہے نا وہ ایک پرسرار سی جو ہے وہ موومنٹ اس کی جاری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح اب جماعت اسلامی نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کئی حلقوں میں شو کر دیے ہیں،
تیزی آ گئی ہے جی کافی. لیکن ایک چیز آپ اور بھی گجرانوالہ میں خاص طور پر نوٹ کی ہوگی کہ کافی لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جو حتمی حلقہ بندیوں کی لسٹ ہے اس میں شاید کوئی چینجنگ ہو، لیکن چینجنگ کوئی نہیں ہوئی، کوئی خاص کسی قسم کا وہ چینج نظر نہیں آیا. وہی جو حلقہ جو پہلے غیر حتمی فہرست میں تھے اسی حلقوں کو اب حتمی کر دیا گیا ہے. جی. این 78 خرم دستگیر صاحب کا، انجینئر خرم دستگیر، آپ ان کا کیا کس کے ساتھ مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی سنگن ہے؟ جی گجرانوالہ میں سب سے بڑا مقابلہ خرم دستگیر خان صاحب کے حلقے میں ہونے جا رہا ہے جی. دیکھنے میں جو نظر آیا، جو سننے میں یہ ذرائع بتا رہے ہیں. جو دوسرے ان کے گورنر تھے سابقہ کا سرفراز چیمہ، سرفراز، سوری ہاں، تو اس والے سے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سرفراز جو چیمہ ہے وہ خرم دستگیر صاحب کا مقابلہ کریں گے این 78 میں؟ یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ کو ذرائع بتا رہے ہیں؟ ہاں، مگر وہ یہ جو آپ نے کی نا وہ سرفراز چیمہ والی بات جو ہے نا، وہ مگر پھر بھی خرم صاحب کی پوزیشن مجھے اسٹرانگ نظر آئی ہے وہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خرم صاحب نے نہیں چلے، وہ تو ابھی دیکھیں نا، وہ تو ایک ہم کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ کام کافی زیادہ کروائے ہیں. تو لیکن اب اوور آل جیسے این 80 ہے عثمان ابراہیم صاحب کا، جی ابھی تک تو کوئی امیدوار مخالف پارٹی کا نظر نہیں آ رہا، ابھی تک تو شو ہوا ہے. وہ آپ کو میں نے ابھی بتایا نا، جو آج کی فریش موومنٹ ہوئی ہے نا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کی، اس کے بعد اب مجھے وہ سابقہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے نا علی اشرف مغل، ان کی آج شہر میں بات چل رہی تھی کہ دوبارہ آ رہے ہیں وہ اسی حلقے میں الیکشن کے لیے پی ٹی آئی یعنی کی کہ طرف. یہ آپ وہ جو دیکھ رہے ہیں شہر میں گھوم پھر کر جو سنگن جی آپ کو جی، ملی ہے، ہاں جی ہاں جی، اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آ سکتے ہیں. آ سکتے ہیں بالکل. ہاں صحیح ہے. تو اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں، جی جی، پی پی 64 بہت ہارڈ کیک بنا ہوا ہے. کیا چکر ہے؟ ہر بندہ ہی نون لیگ کی ٹکٹ کا امیدوار ہے. ابھی میں گزر رہا تھا وہاں سے تو کافی زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اپنے اپنی اسکنیں وغیرہ، اسٹیمر وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو تھوڑا سا بتائیں ہمیں. بالکل جی. پی پی 64 اس وقت ایک تو وہاں پہ سب سے پہلے ہے کہ جو سٹنگ ایم پی ہیں اشرف انصاری صاحب، وہ بھی انہوں نے بھی ٹکٹ کے لیے دوبارہ درخواست دی ہے. شعیب بٹ صاحب ہیں، عمر ڈار صاحب ہیں، ولید اصف بٹ ہیں، وہ اسلم فیاض کھوکھر صاحب ہیں. اس طرح کافی جو ہے نا وہاں پہ ایک یعنی کہ ہر بندے کا ذہن ادھر آیا ہوا ہے کہ بھائی پی پی 64 میں ہم نون لیگ کے امیدوار بنیں. ہاں جی ہاں جی بالکل. وہاں پہ جو ہے نا کافی کمپین تیز ہوئی ہے ایک دوسرے حلقوں کی نسبت. تو پھر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے سر سجے گا سہرا اس کا، کس کو یہ تاج سجے گا؟ دیکھیں جی 13 تاریخ کو جو ہے نا گجرانوالہ کی ٹکٹوں کے حوالے سے مشاورتی 13 دسمبر کو. اچھا بالکل. پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہاں ہے، میاں صاحب کی جو زیر صدارت ہوگا، تو اس میں کلیئر ہو جائے گی بات گجرانوالہ کی. یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ کینڈیڈیٹ ساری وہ ورکنگ ہاں کر رہے ہیں، کام کرنے کام والے کر رہے ہیں کہ حد سے رابطے بھی ہو رہے ہیں، سارا اپنا پورا جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے اپنی ٹکٹ کے لیے سارا. تو اس دفعہ کلین سویپ کر لے گی نون لیگ یہاں گجرانوالہ میں؟ بالکل امید ہے، بہت زبردست یہ سویپ ہی کرے گی نون لیگ. اس کی وجہ بینیفٹ ہے کہ صرف ایک وجہ ہے کہ نواز شریف لیڈ کر رہے ہیں اس کمپین کو، بس یہ وجہ ہے. اور باقی وہ ساتھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے جب تک میاں صاحب ذرا آئیں گے، ذرا تھوڑا سا جلسے جلوس کریں گے تو مزید ایک مومنٹم بن جائے گا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے جی. بالکل آپ نے سنا کہ سینئر تجزیہ کار جو محمد نسیم ڈار صاحب ہیں، گجرانوالہ کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید اس کے سیاست میں گجرانوالہ میں جو تیزی دکھائی دے گی. تمام جماعتوں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے اپنی جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو بھی امیدوار اس میں خواہش رکھتے ہیں مختلف جو قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر سامنے آنے کے لیے، تو وہ اپنی قیادت سے رابطے میں ہیں. اور جیسے ہی وہ سامنے آئے گا ایک مکمل پینل، وہ بھی ہم اپنے مون پی کے ڈار پر ناظرین کو شیئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.